السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو میری پیارے ریڈرز، کیسے جا رہا ہے یہ ناول؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ میں لاسٹ ٹائم ایپیسوڈ نمبر 7 اپلوڈ کی تھی، تو ون ڈے گیپ کے بعد جیسے میں نے آپ کو کہا تھا آج میں ایپیسوڈ نمبر 8 اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ایپیسوڈ نمبر 8 سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور مجھے کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ مجھ سے کچھ ریڈرز نے پوچھا تھا کہ آپ یہ ایپیسوڈس کدھر ہیں، ایپیسوڈ 6 وغیرہ وٹ ایور۔ سو میں نے جو ہے ان سب کی پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، آپ سب لوگ وہ پلے لسٹ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں 7 ایپیسوڈ میں نے وائس اوور کے ساتھ ایڈ کیے ہوئے ہیں، آپ وہ جا کر پڑھ لیں۔ اور انشاءاللہ آج جو ایپیسوڈ نمبر 8 ہے وہ بھی میں پلے لسٹ میں ایڈ کر دوں گی۔ سو آئیے ہم اپنی قسط نمبر 8 کا آغاز کرتے ہیں۔ یزدان سیڑھی لگا کر کھڑکی سے اندر کودنا چاہتا تھا۔ سب لوگ نیچے ہال میں بیٹھے تھے۔ حماد یشفا کے کمرے میں تھا، جو تھوڑی دیر پہلے باہر گیا تھا۔ یزدان یہ موقع جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ سیڑھی کے راستے یشفا سے ملنے گیا تھا کہ تو شہد کی مکھیوں نے آ کر یزدان کی تشریف پر پھول بنا دیے۔ قدرت بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ یزدان یشفا سے ملے۔ وہ تو چلا بھی نہ سکا، 200 کی سپیڈ سے واپس بھاگا۔ اتنے میں حماد نے دروازہ کھولا۔ ٹڑا، دیکھو میں تمہارے لیے سوپ بنا کر لایا ہوں۔ سوپ کو سائیڈ ٹیبل پر رکھ کے بیڈ پر اپنے دونوں بازو پھیلا کر لیٹ گیا۔ ہائے اللہ، تھکی ہوئی آواز تھی۔ یشفا اب بہتر تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر ہنسی روک نہیں پائی۔ کیا یار، اف، ہنس لو تم۔ حماد نے سڑا ہوا منہ بنایا۔ ایک تو میں نے یوٹیوب پر اتنی ویڈیوز دیکھ کر یہ سوپ بنایا، میری حالت پتلی ہو گئی، اوپر سے تم ہنس رہی ہو۔ اتنی ویڈیوز دیکھ کر یہ سوپ بنایا، میری حالت پتلی ہو گئی، اوپر سے تم ہنس رہی ہو۔ کوشن اٹھا کر اپنے سینے سے لگائے معصوم سا منہ بنا کر کہا۔ یشفا کھلکھلا کر ہنسی۔ بیسمنٹ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمپیوٹر کی روشنی
اور چمکتے چشمے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ یہ کوریا کی کالی دنیا تھی۔ کوئی تھا جو اپنے آفس میں بیٹھا بہت دھیان سے کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، کنگ تھا۔ کالی دنیا کا ڈارک ڈیول عاصل شاہ تھا، جو بے پناہ غصے کی حالت میں تھا۔ کالی شرٹ، کالی پینٹ، کف فولڈ کیے، آنکھوں میں غصے کی لال ڈوریں تھیں۔ ایک ہاتھ لیپ ٹاپ پر تھا تو دوسرا فائلز پر۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، 3 بار۔ رات سے بھی زیادہ اندھیرا، بس چلتے ہوئے ہاتھ اور تھوڑی سی روشنی۔ عاصل کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں کہ زین اندر آیا۔ کنگ جبران پکڑا گیا ہے، لیکن کچھ بولنے کو تیار نہیں۔ ایک بات کی رٹ لگا رکھی ہے، مجھے کنگ سے ملنا ہے۔ اور کچھ کہا؟ عاصل کی نظریں ابھی بھی فائلز پر تھیں۔ اور ایک اور بات، جبران نے بنگلہ دیش اور اٹلی کے گینگ کے ساتھ اتفاق کر لیا ہے۔ ان ملکوں میں جو ان کی غلامی کرے گا وہی اپنا سامان اسمگل کروا سکے گا۔ فائل سے نظریں ہٹا کر زین کو دیکھا۔ زین نے ڈر سے ایک قدم پیچھے کو لیا۔ سہیل اور معراج کہاں ہیں؟ انتہائی سنجیدہ لہجہ۔ کنگ وہ ضروری کام سے باہر گئے ہیں۔ کنگ کو جھٹکا لگا، اپنی آئی برو سکیڑی۔ ضروری کام، وہ بھی ان دونوں کو؟ کنگ حیران و پریشان، کبھی لیپ ٹاپ کو تو کبھی زین کو دیکھ رہا تھا۔ لوکیشن نکالو ان کی، جلدی۔ جی کنگ۔ زین بوتل کی جلد کی طرح غائب ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی لوکیشن سامنے تھی۔ یہ لوکیشن کسی سنسان جگہ کی نہیں تھی، جہاں یہ لوگ اپنے دشمنوں کی مہمان نوازی
کرتے تھے، بلکہ یہ لوکیشن کسی گرلز ہاسٹل کی تھی جو بالکل شہر کے سینٹر میں تھا، جہاں یہ دونوں برقع اوڑھ کر گئے تھے۔ کچھ لڑکیاں وہاں مسلم بھی تھیں، اسی لیے ان دونوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی گرلز ہاسٹل کے سامنے رکی۔ کنگ ان دونوں کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا، لیکن دھیان آتی جاتی تیکھی مرچوں پر بھی تھا۔ کوئی لائن مار رہی تھی تو کوئی ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا ہینڈسم، دودھیا رنگت پر کالا رنگ قیامت ڈھاتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے کہ تبھی دو برقعے والے وجود سامنے آئے جو دیکھنے میں ماڈرن خسرے لگ رہے تھے۔ کنگ کو دیکھ کر ان کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ کنگ دونوں کی زبان ایک ساتھ لڑکھڑائی۔ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو وہی جانتے تھے۔ کال جا رہی تھی، آج کی رات کچھ گڑے مردے اکھڑنے والے تھے۔ عاشر اپنی ہی دنیا میں تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ 12:30 کا وقت تھا۔ دوسری بیل پر کال پک کر لی گئی۔ ہیلو، نیند سے بھری آواز۔ السلام علیکم۔ عاشر نے بات کا آغاز کیا۔ وعلیکم السلام۔ مقابل آواز پہچان کر اٹھ بیٹھا۔ عاشر، تم نے رات کے اس وقت کال کی، خیر تو ہے؟ ہاں یار، ٹھیک ہوں۔ تھکی ہوئی آواز۔ عاشر کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کسی کھائی میں گر گیا ہو۔ حمزہ کو عاشر کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا حال چال پوچھ رہے تھے۔ حمزہ، تمہاری تھوڑی مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ حمزہ پریشان ہوا۔ بولو عاشر، کیسی مدد؟ دوسری طرف خاموشی تھی۔ آج عاشر تڑپ رہا تھا۔ بدلے کی آگ میں، ماں باپ کی جدائی میں، ماں کی ممتا باپ کی شفقت سے
محروم آج وہ بس رونا چاہتا تھا۔ آنسوؤں کا سمندر اس کے گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ ہیلو عاشر، تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں حمزہ، مجھے۔ عاشر کیا ہوا ہے یار؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، مجھے انصاف چاہیے حمزہ۔ کیسا انصاف؟ حمزہ کچن میں چائے بنانے آیا تھا۔ قتل ہوا تھا حمزہ؟ حمزہ کے ہاتھ سے کب گرا؟ ہاں، کس کا قتل؟ تم نے تو نہیں؟ عاشر کیا کہنا چاہتے ہو؟ بولو تو صحیح۔ میرے ماں باپ کا قتل ہوا تھا حمزہ، اللہ گواہ تھا یہ الفاظ اس نے کیسے ادا کیے تھے۔ حمزہ کو جھٹکا لگا تھا، لیکن بابا نے کہا تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور رپورٹ میں بھی یہی آیا تھا۔ نہیں، وہ سب جھوٹ تھا۔ میں انکل سراج سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ حمزہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ میں جنوری میں پاکستان گیا تھا۔ تو پھر؟ حمزہ نے پوچھا۔ میں ایک ہفتے تک ان کے گھر رکا تھا۔ انکل نے مجھے بلایا تھا۔ پھر؟ ہیلو عاشر، ہیلو حمزہ، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے عاشر کو میسج بھیجا تھا۔ دونوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ دو دن تک عاصل نے سونو اور مونو سے ملاقات نہیں کی۔ 2 دن تک وہ اسی برقعے میں تھے۔ 2 دن بعد عاصل نے ان دونوں کو بلایا تھا۔ وہ غصے سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جن کے طوطے اڑے ہوئے تھے۔ برقع اتارنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ ایسے ہی بیٹھے تھے۔ بھائی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر برقع پسند آ رہا ہے تو لے لیں۔ سہیل کی بات پر سب کے چہروں کو مسکراہٹ نے چھوا، لیکن ہنس کوئی بھی نہ سکا۔ معراج بس اپنی سزا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کہیں یہ برقع پہنا کر مجرا تو نہیں کروائے گا؟ توبہ توبہ، خیالوں میں ہی توبہ کرتا سر ہلا گیا۔ کہیں میک اپ کروا کے
کہیں میک اپ کروا کر سگنل پر ہی نہ بھیج دے۔ نہیں یا میرے اللہ، میں تو بہت زیادہ کنوارا ہوں۔ میری گمشدہ بیوی اور لاتعداد اور لاپتہ بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے جو پوری ٹیم بنانے کا سوچا ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ الفاظ معراج نے اونچی آواز میں ادا کیے تھے۔ تو ریڈرز، یہ تھی آج کی قسط نمبر 8۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گی۔ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو قسط کیسی لگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کیجیے گا اور مجھے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایپیسوڈ 9 کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔